نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. طارق حسن کے گھر پر باب بدء الوحی کی جو دوسری حدیث پڑھی گئی تھی اسی حدیث کے مفہوم کا اعادہ اور اس سلسلے میں جو باتیں زیر بحث آئی تھیں ان کا اعادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سے یہ مروی ہے کہ وحی کا سلسلہ پہلے جس سے وحی کی ابتدا ہوئی وہ سچے خواب تھے. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کی تعبیر ایسے آتی تھی جیسے صبح کی پو نمودار ہوتی ہے. پھر یہ وحی کی ابتدا ہوئی ہے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ابتدائے وحی میں سرکار نے اپنی بعثت کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ یہ بعثت کا اعلان جب ہوا ہے جب حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر وحی مقرر متعدد طریقوں سے آئی اور فرشتہ جب آپ کے حضور حاضر ہوا اور اس نے سب سے پہلی آیت اور اللہ کا کلام جو سرکار کو سنایا جو اقرا باسم ربک الذی خلق ہے یعنی سورہ اقرا. اس کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا جیسا کہ تتمہ حدیث سے ظاہر ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو
جب ابتدائے وحی رویائے صادقہ کے ذریعے سے ہوئی اور سچے خوابوں کے ذریعے سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو آپ کو خلوت نشینی پسند آئی، اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر جو بھاری بوجھ نبوت کا وحی کا جو بھاری بوجھ ڈالا جانا تھا، اس کے لیے اس طور پر وہ مستعد ہوں کہ اپنے گھر بار کو اور اہل و عیال کو چھوڑیں اور اللہ تبارک و تعالی کے تکبر میں اور اس کی نشانیوں میں اور اس کی نعمتوں میں غور و فکر کے لیے گوشہ تلاش کریں۔ یہی وہ ہجرت ہے جو انبیاء کرام کو اس پر انبیاء کرام کاربند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو اپنی نبوت سے آراستہ فرماتا ہے تو ان کو سب سے پہلے اس بات پر مستعد کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے سب سے دستبردار ہو کر کے اور سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام نے اخلاص کی دعوت دی اور پہلے اخلاص پر وہ کاربند ہوئے۔ اسی لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور قرآن کریم کی وہ آیت ذکر کی، اس میں یہ ہے کہ ہم نے اے محبوب تمہاری طرف وحی کی جس طرح ہم نے نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف وحی بھیجی، یعنی وحی اور مقدمات وحی یہ سب انبیاء میں مشترک ہیں، اور اصول دین میں سب انبیاء مشترک ہیں، اور اس کے بعد روحی احکام جو ہے وہ الگ الگ ان میں ہر امت کے لیے کچھ روحی احکام ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اصول دین کی اور مقدمات وحی کی، وحی کے مقدمات کی وحی کی گئی، اور سب نے دعوت اخلاص دی، حضور نے بھی دعوت اخلاص دی، اور اخلاص پر یوں کاربندی ہوئے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ابتدائے نبوت، ابتدائے بعثت میں حضور کو خلوت نشینی حضور کی محبوب شے ہوئی،
اور یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دائمی صفت کہ ایک طرف بظاہر وہ ہم جیسے انسانوں میں گھلے ملے نظر آتے ہیں، اور دوسری طرف ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں رہ کر، انسانوں میں رہ کر کے سب سے الگ اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جو ہے سب سے جدا، اللہ کی بارگاہ میں وہ ایسے ہیں کہ کبھی اس کی بارگاہ سے جدا نہیں ہوتے. اور ان کا تو بارگاہ الہی میں ایک وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک وہ وقت ہے اللہ کے ساتھ کہ اس میں کوئی نبی مرسل اور کوئی مقرب فرشتہ اس وقت میں کسی کی گنجائش نہیں ہے. یہ خاص میرا وقت ہے. اب اس میں یہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ غار حرا میں سرکار تشریف لے جاتے تھے، اور اس کے لیے تقاضائے بشری کے طور پر جو انسانی ضرورت کے سامان ہیں وہ لیتے تھے. پھر کئی رات آپ وہاں رہتے، پھر واپس آتے، پھر توشہ لیتے، پھر جاتے، یہاں تک کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی کا فرمان حق نازل ہوا اور فرشتہ انسان کی صورت میں آیا. اور اخیر میں تتمہ حدیث میں یہ ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہوا. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو اختلاف لفظ کے ساتھ نقل کیا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہوا، اور آگے یہ فرمایا کہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو کوئی ندا سنتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا مجھ کو پکار رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے آپ کے لیے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بوجھل جو محتاج ہے، نادار ہے، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے کام پیش آتے ہیں، اور جو مفلس اور نادار ہے، مسکین ہے، آپ اس کی مدد فرماتے ہیں. اور نوائب حق پر، حق کے معاملے میں جو مصیبتیں پیش آتی ہیں ان میں آپ مددگار ہیں، اعانت فرماتے ہیں اور مہمان نوازی فرماتے ہیں. تو یہاں سے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مددگار ہونے اور دافع البلا ہونے کی اور صاحب جود و عطا ہونے کی حضرت خدیجہ گواہی دے رہی ہیں کہ یہ آپ کے خصال حمیدہ ہیں کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سائلوں کو آپ جو ہے وہ دیتے ہیں، اور جو اپنا بوجھ اٹھا نہیں سکتے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں. تو یہی تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالی
جس کو اپنی نبوت کے لیے چنتا ہے اور اپنا جس کو رسول بناتا ہے، تو نبوت ہے کیا؟ نبوت یہی ہے جس کو مفردات امام راغب نے اصفہانی نے فرمایا کہ نبوت جو ہے اللہ کے درمیان اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ایک منصب سفارت ہے، کہ وہ منصب سفارت، جس منصب سفارت کے ذریعے سے جس کو نبی بناتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے مقرر فرماتا ہے کہ لوگوں کی حاجتیں روا کرو اور لوگوں کی مبدا میں اور معاد میں یہاں سے لے کر کے قیامت تک جو ان کی علتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو دفع کرو۔ تو نبی وہی ہوتا ہے جو دافع البلا ہوتا ہے، اور یہ تو نبی الانبیاء ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ آدم سے لے کر کے ایدم اور قیامت تک جو نعمت ملی اور جو بٹ رہی ہے اور جو بٹتی رہے گی، اور قیامت تک جو بٹی ہے اور جو بٹتی رہے گی، وہ محمد الرسول اللہ کے دست کرم سے ملی ہے، اور جو ہے محمد کے دست کرم سے جو ہے بٹ رہی ہے اور قیامت تک بٹتی رہے گی۔ یہاں پر یہ بات آئی۔ وہ لے کر کے چلی حضرت خدیجہ اپنے چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے چلی، اور حدیث میں آیا کہ یہ ایک شخص تھے اسدی قبیلے کے، قریشی تھے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے ان کا نسب قصی جو حضور کے دادا ہیں ان میں جا کر کے ان کا نسب ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے سے آپ سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے بیان کرو تم کیا دیکھتے ہو۔ انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ ھذا الناموس الذی نزل علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے جبریل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے حضرت موسیٰ پر جو ہے نازل فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یا لیتنی فیہا جزعا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔ ضمیر کہاں ہے؟ مرجع مذکور نہیں ہے، لیکن مرجع جو ہے کبھی لفظ میں مذکور ہوتا ہے اور کبھی جو ہے مرجع جو ہے وہ مقام کے اعتبار سے جو ہے مفہوم ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے مقام کے اعتبار سے مرجع جو ہے وہ زمانے بعثت ہے، کہ تمہارے زمانے بعثت میں جب تم اپنی نبوت کا اعلان فرماؤ گے، کاش میں اس وقت جو ہے جوان تندرست دوانا ہوتا، یا لیتنی فیہا حی، اور میں اس وقت تک زندہ رہتا تو میں آپ کی جو ہے خوب مدد کرتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اس دن میں نے یہ بیان کیا تھا کہ حضرت ورقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نصرانی تو ہو گئے تھے، لیکن ایسے نصرانی نہیں تھے جنہوں نے انجیل کو بدل ڈالا، وہ اس دور کے نصرانی نہیں تھے، وہ اہل کتاب تھے، لیکن توحید پر جو ہے وہ قائم تھے، لا الہ الا اللہ پر جو ہے وہ قائم تھے۔ اور دیگر جو انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے اس زمانے فطرت میں، ان تمام انبیاء کرام پر وہ ایمان رکھتے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے تک جو ہے وہ جو ہے اپنے اس توحید پر قائم تھے، یہاں تک کہ حضرت سرکار نے اپنا حال ان کو یہ بتایا۔ تو یہ اس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ اعلان کیا کہ تمہارا زمانے بعثت اگر میں پاؤں تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ تو یہ جو ہے وعدہ بھی ہے
اور ساتھ ساتھ جو ہے یہ حضور پر ایمان لانا بھی ہے کہ جب تم اپنی نبوت کا اعلان کرو گے جب تو میں تمہاری مدد کروں گا ہی، لیکن ابھی سے جو ہے میں ایمان لا رہا ہوں. تو یہ جو ہے حضرت ورقہ ابن نوفل کے جو ہے ایمان کی کھلی دلیل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ورقہ ابن نوفل کے بعد کے حالات مناشب سنائیں گے. عن الشعبی عن جابر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأیت ورقۃ فی بطنان الجنہ علیہ السندس. حضرت سرکار جو ہے فرماتے ہیں، کون ہے نازل؟ عن الشعبی عن جابر عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم. شعبی روایت کرتے ہیں جابر ابن عبداللہ سے، وہ روایت کرتے سرکار سے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے ورقہ کو دیکھا جنت کے بیچوں بیچ، اور ان کے اوپر جو ہے سندس ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کے جو ہے اس کا جوڑا وہ پہنے ہوئے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے رأیت ورقۃ علی نہر من انہار الجنہ لأنہ کان یقول دینی دین زید و الہی الہ زید. ہاں فرماتے ہیں کہ میں نے ورقہ کو دیکھا کہ وہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر کے کنارے ہیں، اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ میرا دین وہی ہے جو زید بن نفیل کا دین ہے، اور میرا خدا وہی ہے جو زید بن نفیل کا خدا ہے. یعنی انہوں نے جو شرک نہیں کیا اور بت پرستی نہیں کی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک بنو جمح کی ایک عورت کے وہ غلام تھے، اور وہ لوگ حضرت بلال کو تپتی ریت پر بھری دوپہر کے وقت باہر نکالتے اور ان کو لٹاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کفر کرو اور محمد رسول کا کلمہ جو ہے جس نے پڑھا ہے اس سے بعد آؤ. تو وہ کہتے احد احد احد. اسی صورت میں حضرت ورقہ جو ہے ادھر سے گزرے تو انہوں نے جو ہے ان کو جو ہے فرمایا کہ احد احد، اے بلال اللہ کو ایک جانو، اللہ کے ایک جانو. اور پھر ان لوگوں کو جو ہے کہا کہ اگر تم ان کو جو ہے قتل بھی کر دو گے تو میں جو ہے اس شخص کو جو ہے اپنا محبوب جو ہے مطلب کہ جو ہے وہ بناؤں گا. تو یہ بھی جو ہے ان کے جو ہے ایمان لانے کی دلیل ہے اور مباحث نہیں دلیل ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ ایمان لائے بالفعل. جی پھر ایک دن میں عن عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہا عن سب ورقہ. ہاں حضرت عائشہ سے مرضی ہے کہ حضور نے جو ہے ورقہ کو گالی دینے سے جو ہے وہ منع فرمایا. اور پھر عن ہشام بن عروہ عن ابیہ قال صاب اخ لورقہ رجلا فتناول الرجل ورقہ فسبه فبلغ النبي صلی اللہ تعالی وسلم فقال هل علمت انی رأیت لورقۃ جنتا او جنتین فنہا عن سبہ. ہاں حضرت سرکار نے منع فرمایا گالی دینے سے، اور جس نے گالی دی تھی اس سے یہ کہا کہ تم کو یہ نہیں معلوم کہ میں نے جو ہے ورقہ کے لیے جو ہے مطلب کہ ایک جنت یا دو جنتیں جو ہے دیکھی ہیں. اور پھر عن عائشہ ان خدیجہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ورقۃ بن نوفل فقال قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا فاحسبه لو كان من اهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت خدیجہ نے ورقہ کے بارے میں پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے بدن پر جو ہے سفید کپڑے ہیں، اور اگر وہ دوزخ والوں میں سے ہوتا تو اس کے جسم پر سفید کپڑے نہ ہوتے. یہ ساری حدیثیں جو ہیں حضرت ورقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے
کم سے کم موحد ہونے کی اور مسلمان ہونے کی جو ہے دلیل ہے. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت برقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو ہے ان کا زمانہ ممتد ہوا اور انہوں نے حضور کا زمانہ پایا اور حضور پر ایمان لائے. لیکن یہ قول جو ہے وہ ضعیف ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. حضرت برقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے زمانے فترت میں جو توحید پر اصل توحید پر قائم رہے اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے یہ تمنا کی کہ میں زندہ ہوتا اس وقت تو تمہاری بھرپور اور پرزور مدد کرتا. اب یہاں پر علوم خمس کی کچھ بات چلی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت برقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ خبر دی کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو قریش کی شرارت سے مکہ چھوڑ کر کے مدینے کے لیے جانا پڑے گا. یہ برقہ نے خبر دی اور یہ جملہ ان علوم کے ہے جن کو علوم خمس کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مشہور بحث یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ علوم خمس حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو نہیں دیے گئے. حضرت برقہ نبی نہیں ہے اور یہ جو ہے علوم خمس میں سے جو ہے ایک علم کی جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں اور یہ تمام محدثین جو ہے اس حدیث کو جو ہے مقرر رکھ رہے ہیں کہ اس سے پتہ یہ لگا کہ علوم خمس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے، اسی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو ہے علوم خمس بھی عطا فرمائے. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو قیامت کا علم بھی عطا فرمایا. اب یہ ضرور ہے کہ حضور نے قیامت کب قائم ہوگی یہ کسی کو نہیں بتایا، اس لیے کہ حضور کو اس کے بتانے کا حکم نہیں تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بارش کب ہوگی یہ بھی حضور کو معلوم، اور پیٹ میں جو ہے بچہ نر ہے یا مادہ ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ بھی حضور کو جو ہے وہ معلوم ہے. چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے خود اس بخاری میں حدیث ہے کہ ایک فرشتہ شکم مادر پر، رحم مادر پر موکل ہوتا ہے اور جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ کہتا ہے یا رب یہ نطفہ ٹھہر گیا. پھر جب نطفے سے وہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے تو کہتا ہے کہ یا رب علقہ یہ خون کا لوتھڑا بن گیا. اور اس کے بعد جب وہ گوشت کی بوٹی بنتا ہے تو کہتا ہے یا رب مضغہ یہ گوشت کی بوٹی بن گئی. اس کے بعد وہ فرشتہ جو ہے وہ پوچھتا ہے یا رب شقی ام سعید یہ خوش بخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو فرماتا ہے فرشتہ لکھ لیتا ہے اور اس کی عمر کتنی ہے وہ لکھ لیتا ہے اور کہاں پر مرے گا وہ بھی فرشتہ لکھ لیتا ہے. یہ سارے علوم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے سے جو ہے وہ فرشتے کو معلوم ہوتے ہیں. اور حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے جو ہے یہ عادی ایاز نے اپنی شفا میں لکھا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ احد پر سرکار تشریف فرما تھے، ابو بکر و عمر بھی تشریف فرما تھے اور احد کا پہاڑ جو ہے وہ ہلنے لگا، جس کو اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. رکھتی ہیں کیسا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں. تو یہ جو ہے حضور نے فرمایا اسکن احد فانما علیک نبی و شہیدان، اے احد تو ٹھہر جا اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے
اور 2 شہید ہیں. تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اس سے یہ بتایا کہ احد کی پہاڑی جو ہے وہ حضور کے قدموں کے نیچے جو ہے مسخر ہے، اور حضور کا حکم جو ہے اس کائنات پر جاری ہے. احد کا زلزلہ جو ہے حضور کی ٹھوکر سے رک گیا، اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ ابو بکر و عمر کی موت جو ہے وہ شہادت پر ہوگی. تو یہ بھی علوم خمس میں سے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بنوی ہے کہ بدر کے موقع پر حضور نے جب لوگوں کو صف بندی کی سرکار نے، تو فرمایا اس جگہ عتبہ مرے گا، اس جگہ شیبہ مرے گا، اس جگہ ابو جہل مرے گا، اور سرداران قریش کے نام لیے. تو فرماتے ہیں عمر کہ خدا کی قسم جو جگہ سرکار نے مقرر کی تھی اس میں سے جو ہے 1 انچ جو ہے کوئی شخص جو ہے وہاں سے نہیں ہٹا، وہیں اس کا جو ہے بسرا ہوا اور وہیں پر جو ہے وہ مارا گیا. اس کے علاوہ جریری وغیرہ نے جو ہے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت حسین مجتبیٰ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو آپ سرکار کی خدمت میں ان کو لایا گیا، اور سرکار جو ہے ان کو دیکھ کر کے خوش ہوئے. اور لانے والی یہ کہتی ہیں کہ میری جو ہے آنکھ بچی تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں. پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا سرکار نے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے اس نونہال کو شہید کریں گے. اور جو ہے فرمایا کہ جبریل امین آئے اور مجھے اس جگہ کی جو ہے مٹی جو ہے دکھائی اور نام بتایا کہ کربلا میں. تو یہ سب علوم خمس کی خبر جو ہے سرکار ابد قرار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت ابوبکر کے سلسلے میں اعلی حضرت نے وہ حدیث لکھی ہے جو بخاری میں ہے کہ جب سرکار حضرت ابوبکر کا وصال قریب ہوا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، میں تم میرے لیے جو ہے بہت ہی عزیز ہو، اور فلاں باغ یہ ہے، اس پر میں تم کو دیتا ہوں، اس پر تم قبضہ کر لو. اگر تم نے اس پر قبضہ نہیں کیا تو تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے یہ مال وارث کا ہوگا. اور پھر یہ کہا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ میں ہوں اور میری بہن جو ہے اسماء ہے اور فلاں فلاں وارث ہیں، پھر کون سے وارث ہے؟ تو فرمایا کہ ذو بطن خارجہ، خارجہ کے پیٹ میں جو ہے، اور ولا اراہا، اور میں اس کو جو ہے یہ گمان کرتا ہوں کہ وہ لڑکی ہوگی. تو یہ حضرت ابوبکر نے اس قسم کی خبریں دی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ صحابہ پر اور نبی پر موقوف نہیں ہے. قرطبی نے جو ہے یہ ایک یہودی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ یہودی جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے کہا ان کے صاحبزادے کو بخار آ رہا تھا. کہا کہ ان کا انتقال 10 دن کے بعد ہو جائے گا. ان کا ویسے ہی انتقال ہوا. اور پھر حضرت ابن عباس کے بارے میں بھی اس نے جو ہے خبر دی کہ آپ کا انتقال فلاں جگہ ہوگا اور آپ کی بینائی جاتی رہے گی. حضرت ابن عباس نے کہا کہ یہودی تو کہاں مرے گا؟ تو کہا کہ یہ مجھ کو نہیں معلوم. تو فرمایا کہ قرآن جو ہے سچا ہے کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت. قرآن نے فرمایا کہ کسی جان کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں مرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض جزئیات کا ان علوم خمس میں سے جو ہے جزوی علم جو ہے وہ نبی تو درکنار، نبی کو تو ہے ہی، اور نبی کے دیے سے جو ہے ولی کو بھی ہے، اور جو ہے بعض غیر مسلموں کو بھی جو ہے اس کا علم ہو جاتا ہے. یہ جو ہے
علوم خمس کے سلسلے میں یہ میں نے کچھ باتیں جو ہے آپ کے سامنے جو اس وقت مجھے مستحضر ہوئی وہ میں نے ذکر کر دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کے علوم سے بہرہ عطا فرمائے اور حضور سرور عالم کی سنت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حدیث کو پڑھنے کی اور پڑھانے کی اور اس میں منہمک رہنے کی سچی توفیق عطا فرمائے.